روزے مکمل ہوئے، اللہ نے کہا ایک کام مکمل ہوا تو اس کے لیے عید منائی جائے، حج مکمل ہوا اس کے لیے عید منائی جائے۔ دو عیدیں تو مسلمان بڑے شوق سے مناتے ہیں، تیسری عید ہے جسے رسول خدا نے کہا ہے عید اکبر، سب سے بڑی عید، اور وہ ہے غدیر کی۔ وہ کیوں منائی جاتی ہے؟ وہ پہلی عید ہم نے منائی کہ روزے مکمل کیے، عید منا لو۔ دوسری عید اس لیے منائی کہ حج مکمل ہوا، عید منا لو۔ تیسری عید کا نام عید اکبر اس لیے رکھا کہ دین مکمل ہو گیا، عید منا لو۔ دین مکمل ہو گیا، عید منا لو۔ تو غدیر کے تین پہلو ہیں، ایک قرآنی پہلو ہے، ایک حدیث کا پہلو ہے، ایک تاریخ کا پہلو ہے۔ تو تاریخی پہلو کو میں پہلے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے سنا، جو شخص 18 ذوالحج کو روزہ رکھے گا اللہ اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب دے۔ جو بندہ 18 ذوالحج کو روزہ رکھے گا اللہ اس کو روزہ ایک رکھے گا لیکن اللہ اس کو 60 مہینوں کے روزے کا ثواب دے گا۔ اب یہ کون فرما رہے؟ شیعہ راوی نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کچھ تو ہوا ہے نا 18 ذوالحج، کچھ تو ہوا ہے نا کہ روزہ ایک رکھو اللہ 60 روزوں کا ثواب دے دیتا ہے، 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب دے رہا ہے۔ آپ مستری مزدور تو ہر بندے نے اپنے گھر پہ بلا کے کام کرایا ہوگا نا۔ اب ایک مزدور سے آپ نے مزدوری طے کی کہ 500 روپے، شام ہوئی جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا آپ نے اس کو 1200 روپے دے دیے۔ وہ ایک دم سے خوش ہوا، باہر جا کے سوچا ہوگا آج مالک کو ہوا کیا ہے، آج مالک کو ہوا کیا ہے، آج مالک کو ہوا کیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں 18 ذوالحج کو روزہ ایک رکھو، ثواب 60 مہینوں کے روزوں کا ہو رہا ہے، آج مالک کو ہوا کیا، آج مالک کو ہوا کیا ہے؟ تو پھر ابو ہریرہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ابو ہریرہ سے پوچھ لیتے کہ 18 ذوالحج کو ہوا کیا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی دن تو غدیر ہوا تھا، اسی دن تو غدیر ہوا تھا، اسی دن غدیر ہوا تھا۔ اور یہی سبب ہے میرے دوستو، حدیث کا پہلو یہ ہے کہ رسول اکرم نے مدینے میں اعلان کیا کہ اے لوگو میں حج پر جا رہا ہوں اور یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، جس کو میرے ساتھ حج کرنا ہو وہ میرے ساتھ چلے۔ اب رسول خدا ہے، ان کا آخری حج ہے، تو سب نے تیاری کر لی ساتھ جانے کی۔ یعنی رسول نے اعلان کیا کہ کوئی گھروں میں نہ رہے، عورتیں مرد میرے ساتھ چلے حج پر۔ تمام لوگ حج پر آ گئے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ حج کریں، رسول کے ساتھ طواف کریں، رسول کے ساتھ سارے ارکان ادا کریں۔ اب حج مکمل ہوا، واپسی ہونے لگی، واپسی ہونے لگی۔ ایک مقام آیا کہ رسول پاک کی اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ رسول پاک نے کہا قسمہ تیرے قدم کیوں رک گئے؟ رسول نے دیکھا تو جبرائیل نے اس کی مہار پکڑی ہوئی، کہا اے وحی کے امین آپ نے میری اونٹنی کو کیوں روکا؟ کہا حکم ربی آیا ہے، حکم ربی آیا ہے۔ کہا پڑھ کے سنائیے۔ کہا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ اب دیکھیں ہمیں کہا جاتا ہے نا آپ تبلیغ نہیں کرتے، آپ مجلسیں پڑھتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے۔ اب پورے قرآن میں نماز کے لیے لفظ تبلیغ نہیں آیا کہ نماز کی تبلیغ کرو، روزے کے لیے تبلیغ کا لفظ نہیں آیا، زکوٰۃ کے لیے نہیں آیا، حج کے لیے نہیں آیا، امر بالمعروف کے لیے نہیں آیا۔ ایک بھی دفعہ قرآن میں تبلیغ کا لفظ آیا ہے اور وہ اس آیت میں یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول تبلیغ کر دے۔ اب پہلا جملہ سنتے ہی رسول جو ہے وہ حیران ہوئے، کہا آج مجھے پہلی بار میرے عہدے سے پکارا جا رہا ہے، حکم کوئی سخت آیا ہے،
کوئی سخت آیا ہے، ورنہ میرا اللہ کبھی مجھے یاسین کہہ کے پکارتا ہے، کبھی مزمل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے پکارتا ہے، کبھی حامیم کہہ کے پکارتا ہے، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے۔ آج عہدے سے پکارا جا رہا ہے، لگتا ہے اس کے بعد آنے والا حکم بہت سخت ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، اس حکم کو پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کر دیا۔ اور اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا۔ اب عربی گرامر ہونا چاہیے تھا افعل، لیکن لفظ ہے تفعل، یعنی کہ ابھی کے ابھی یہ حکم پہنچا اور دکھا بھی ابھی، یہ نہیں اعلان یہاں کر دو دکھا مدینے میں دینا۔ حکم میں سختی اتنی ہے کہ ابھی کے ابھی بتا بھی، ابھی کے ابھی دکھا بھی، اور ابھی کے ابھی نہیں کیا تو تو نے رسالت کا کوئی کام نہیں۔ یعنی 23 سالہ جو تبلیغ کی ہے آپ نے، اگر آج والا حکم ابھی کے ابھی نہیں پہنچایا اور ابھی کے ابھی نہیں دکھایا تو آپ کی 23 سالہ محنت جو ہے وہ رائیگان چلی جائے گی۔ اب رسول کی نظر ہے کلام کی سختی پر، رسول کی نظر ہے کلام کی سختی پر، اور کوئی غدیر باغ نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، دھوپ کی شدت تھی، گرمی بہت تیز تھی، معصوم ہستیاں ہیں، پیاس کی بھی شدت ہے، گرمی بھی ہے، دوپہر کا وقت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ابھی رک کے ابھی بتا، ابھی اعلان کر، اور ابھی جو ہے ابھی کے ابھی دکھا بھی۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تم نے رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اور اللہ نے کہا تم لوگوں سے خوف نہ کھاؤ، تم لوگوں سے خوف نہ کھاؤ، تم لوگوں سے خوف نہ کھاؤ۔ اب وہاں کون تھے جن سے رسول خوف کھا رہے تھے؟ وہاں تو سارے کے سارے صحابی تھے نا، کوئی غیر تو نہیں تھا۔ اور اللہ نے کہا یہ ایک ایسا اعلان ہے، جو مانتا ہے مانے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا تو میں ایسے کافر کو ہدایت ہی نہیں کرتا۔ جو مانتا ہے مانے، جو نہیں مانتا تو میں اللہ ایسے کافر کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب رسول جیسی معصوم ہستی 23 سالہ زندگی میں پہلی بار ایسا سخت کلام ہوا۔ رسول پاک نے ہاتھ کو بلند کیا، کہا جو آگے چلے گئے ہیں، انگلی سے بھی اشارہ کیا، ہاتھ بھی بلند ہے، انگلی سے بھی اشارہ کیا، کہا جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، اور ایک اشارہ کیا جو پیچھے ہیں ان کو لشکر کے ساتھ ملنے کو کہا جائے۔ ٹھیک ہے نا، یا رسول اللہ پیچھے والے تو خود آ جاتے ہیں نا، قافلہ تو چل ہی رہا، آگے والے آگے نکل گئے تھے، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا، قافلہ رک گیا، ان کو بلانا چاہیے۔ یہ پیچھے والوں کو کیوں کہا آنے کا، وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں۔ لیکن جب معصومین سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا تم نے ظاہراً دیکھا ہے، تم نے ظاہراً دیکھا ہے۔ رسول نے جو اشارہ کیا وہ تو سب کو بلاؤ، پیچھے والوں سے مراد تھا آدم سے لے کر اب تک کے انسان، سب کو بلاؤ۔ آگے والوں سے مراد تھا آج سے لے کر قیامت تک کے مردوں کو واپس بلاؤ، قیامت تک کے مردوں کو واپس بلاؤ۔ کیوں؟ دین مکمل ہو رہا تھا نا، کیونکہ دین تو آدم کا بھی اسلام تھا، نوح کا بھی اسلام تھا، ابراہیم کا بھی اسلام تھا، موسیٰ کا بھی دین اسلام تھا، عیسیٰ کا بھی دین اسلام تھا، ہمارے رسول کا بھی دین اسلام تھا۔ تو اب جب اس کی تکمیل ہو رہی ہے تو سب کو آنا تو پڑے گا نا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے، رسول نے عجیب کام کرایا، کہا سب اپنے اپنے امام اتار دو، سب اپنے اپنے، قبلہ نے بھی پڑھا نا، سب اپنے اپنے امامے اتار دو۔ سب نے اپنے اپنے امامے اتار دیے، تازے تازے بال کٹوائے تھے نا سب نے حج پہ، تو بال والے کو دھوپ کم لگتی ہے، بغیر بال والے کو زیادہ لگتی ہے۔ اور دوسرا حکم دیا کہ چھوٹے چھوٹے جو درخت ہیں آپ کے برابر میں، جن کے سائے میں آپ بیٹھے ہو، یہ بھی اکھاڑ کے پھینک دو، اکھاڑ کے پھینک دیے۔ اور آخری حکم دیا کہ اپنی اپنی جوتیاں اتار دو، نیچے سے پاؤں جلیں، اوپر سے سر جلے۔ جب یہ دونوں چیزیں جلیں گے بولیں گے بتا یا رسول اللہ بات کون سی ہے، توجہ سے سنیں گے نا۔
पगड़ियां इसलिए उतरवाई कि कोई कहता या रसूल अल्लाह मेरे कान तो ढके हुए थे, मुझ तक आवाज नहीं आई। ठीक है, दरख्त इसलिए कटवाए कि कोई ये न कहे मैं तो साए में सो गया था, मेरी आंख लग गई थी, मुझे नहीं पता चला, तो मुझे पता नहीं चल सका। तो सबने अपनी पगड़ियां उतारी, जूतियां उतारी, झाड़ियां काटी और सुनने लगे कि होने क्या वाला है। पिलानों का मिंबर बनाया गया, ऊंट के पिलानों का मिंबर बनाया गया। मैं कहता हूँ मौला अली और इसकी औलाद के लिए अलग ऐसे ऐसे मिंबर बनाए गए जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अली के लिए पिलानों का मिंबर बनाया गया। अब मौला अब्बास ने खाना काबा की छत को मिंबर बनाया, करबला में घोड़े की रीन को मिंबर बनाया। ये वो खानदान है जिसने मुख्तलिफ मिंबर बनाकर जो है कौम को हिदायत। रसूल पाक ने खुतबा पढ़ा, खुतबा पढ़ने के बाद गवाही ली कि मैं तुम्हारा मौला हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक रखता हूँ। ये सारे इकरार लेने के बाद कहा कि फिर जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला, उसका ये अली मौला है। अब मेरे दोस्तों, अभी कहा जा रहा है कि मौला की माने है दोस्त, मौला की माने है दोस्त। रसूल ने कहा कि जिसका जिसका मैं दोस्त हूं उसका उसका ये दोस्त है। यही कहा जा रहा है ना बाहर से, ये मौला की माने दोस्त है। लेकिन रसूल ने कहा पर आपसे ज्यादा हक रखता हूं, जिस मानों में मैं मौला हूं उस मानों में ये अली मौला है। और मेरे दोस्तों, रसूल की नजर थी उस कलाम पर, उस कलाम की सख्ती पर कि ए रसूल पहुंचा दे, तबलीग कर दे। अब अल्लाह ने एक मर्तबा ही तबलीग का हुक्म दिया है और वो भी विलायत अली की। हमारे मेंबरों से ये नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, हमारी तबलीग हो नहीं रही तो क्या हो रहा है। तो अब रसूल की नजर थी मासूम हस्ती, मुदस्सिर के नाम से याद की जाने वाली, मुज़म्मिल के नाम से याद की जाने वाली। आज इतना सख्त कलाम हुआ ना, तो अब गर्मी भी है, रसूल ने ऐलान कर दिया। अब रसूल की नजर थी कलाम की सख्ती पर। रसूल ने कहा या अल्लाह जो तूने कहा वो मैंने कर दिया, जो तूने कहा वो मैंने कर दिया, जो तूने कहा वो मैंने कर दिया, अभी के अभी कर दिया, यहाँ के यहाँ दिखा भी दिया। अब जो मैं कहता हूं वो तू कर, जो तूने कहा वो मैंने कर दिया, अब जो मैं कहता हूं वो तू कर। कहा क्या कहता है, हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा वाल मन वाला व आद मन आदा। ए अल्लाह तू मोहब्बत कर उसी से जो अली से मोहब्बत कर। मोहब्बत कर, तू कर उसी से मोहब्बत जो अली से मोहब्बत करे, और तू दुश्मनी रख उसी से जो अली से दुश्मनी रखे। अब देखो सारी दुनिया कहती है हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अरे अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो अली से मोहब्बत करता है, और हमें किसी से दुश्मनी रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अल्लाह उससे दुश्मनी रखता है जो अली से, अल्लाह उससे दुश्मनी रखता है जो अली से दुश्मनी रखे। अब ये हो गया, मिंबर से उतर आए दोनों खतीब। अब शुरू हुआ है बैयत का सिलसिला। 1.25 लाख सहाबा बैयत करने लगे। 3 दिन तारीखें कहती है कि 3 दिन का वक्त वहां लगा बैयत करते करते। सबसे पहले बैयत किसने की? सबसे पहले बैयत की और सबसे पहले मुबारक दी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा। जो तारीख में जुमले लिखे वैसे पढ़ देता हूँ मैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा आए मौला अली के करीब। अभी आज जश्न था ना, बाहर आया मौलवी साहब मुबारक हो, कोई कह रहा है भाईजान मुबारक हो, कोई कह रहा है भाई मुबारक हो, कोई कह रहा है साईं मुबारक हो। अब जब हजरत उमर आए ना करीब, ये नहीं कहा भाईजान मुबारक हो, ए मेरे यार मुबारक हो, यार मुबारक हो, ये भी नहीं कहा, भाई भी नहीं कहा, दोस्त भी नहीं कहा, मौला के माने मेरे दोस्त मुबारक हो। इन्होंने सारे मसले हल कर दिए
کیونکہ جب کندھے پہ بت توڑے تھے نا علی نے، آج تاریخ چینج کر دی، علی نامی شخص کوئی اور تھا، اس نے علی رسول کے کندھے پہ چڑھ کے توڑے تھے. یا حضرت عمر نے مسئلہ ہی ختم کر دیا. حضرت عمر نے کہا مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے، مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے، شک ہی نہ رہے نا، مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے، مبارک مبارک ابو طالب کے بیٹے. آج آپ تمام مسلمان مردوں کے اور عورتوں کے مولا بن گئے. آج آپ تمام مسلمان مردوں کے اور عورتوں کے مولا بن گئے. تیسری دفعہ پڑھوں گا یہ جملہ، آج آپ تمام مسلمان مردوں کے اور عورتوں کے مولا بن گئے. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. ہم پر تو الزام ہے نا، ہم صحابی کو نہیں مانتے، آپ تو صحابی کے مرید ہیں نا. اب اپنے کی مان لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج علی ابو طالب کے بیٹے آپ آج اب مسلمان مردوں کے اور عورتوں مولا بن گئے، مولا بن گئے. تو مجھے اعلان کرنے دو حضرات، حضرت عمر کے مطابق مسلمان وہ ہے جس کا مولا علی ہے. اعلان ہو کہ حضرت عمر کے مطابق مسلمان ہی وہ ہے جس کا مولا علی ہے. تو آپ کو پھر بھی مبارک ہو اور آفرین ہے. مومن 14ویں صدی میں مومن کا ملنا بہت مشکل بات ہے. اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے آرام کو چھوڑ کے ان کے جشن میں، ان کی غم کے دنوں میں آنا مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پروردگار ہمارے اس قلیل ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور و مستجاب فرمائے. یا اللہ بانیان جشن کی اس محنت کو قبول فرما. یا اللہ جتنے پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں، مجھے نام یاد نہیں رہتے، جس نے بھی سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، پروردگار ان کی حاضری کو قبول فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ جتنے لوگ دست دعا کو بلند کر کے